اب سوچیں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے جب تک اس کی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوتی یا وہ ادھر ادھر نظر نہیں گھماتا۔ جیسے ہی اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر نظر گھماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث ہے، یعنی کتنے آنر کی بات ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں، تو ہم کیسے نماز میں اچھا فیل کریں گے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں فجر کی کیا فضیلت ہے۔ ہم نے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے کہ فجر پہ اٹھنے کے فوائد کیا ہیں، فجر کی نماز سے ملتا کیا ہے، فجر کی نماز جو ہے جب جو پڑھے گا اس کی لائف میں کیا کیا چینجز آ جائیں گی۔ تو وین آئی سی پیپل، اور میں بھی ان میں شامل ہوں، کہ جو اتنے اچھے اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی لائف میں زیرو ہیپینس ہے۔ وائی از دیٹ؟ کیونکہ وہ فیل ہی نہیں کر رہے، وہ اعمال سے انرجی نہیں لے رہے۔ اور اس کی دو ریزنز میں نے آپ کو بتائے۔ ایک تھوڑی سی کلچرل ریزن یہ ہے کہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ اپنے نفس کو مار دو کہ بس تم نے سوچنا ہی نہیں تم نے کیا کیا ہے، اور وہ اس ڈر سے نہیں فیل کر رہے ہوتے کہ میرے اندر کہیں کبر نہ آ جائے، ٹھیک ہے، کہ میں یہ نہ فیل کرنے لگوں میں نے تو بہت بڑا کام کر دیا۔ بھئی آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نماز آپ نے پڑھی ہے، بڑا اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ایک دور آنے والا ہے کہ جب تم ایسے لوگ ہوں گے جو ایک نیک عمل کریں گے یا برائی سے بچیں گے، ان کو 50 ٹائم زیادہ ریوارڈ ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ہمارے سے ایکویلنٹ، ہم سے کمپیریزن کے مطابق 50 ٹائم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس۔ اب سوچے آج کے دور میں ایک بچہ، ایک ینگسٹر حرام سے بچ رہا ہے، یہ کتنی خوشی کی بات ہے، اسے تو خوش رہنا چاہیے۔ وہ ہر وقت سٹریس میں، اس کے تو سٹریسز ہی نہیں ختم ہو رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ ہمیں، آپ نے کوئی چیریٹی کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کا موڈ بوسٹ ہونا چاہیے، آپ نے چیریٹی کی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو فیل کریں۔ آپ نے کسی کی مدد کی، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس کا حل یہ ہے، مائنڈ فل بندہ تب ہوتا ہے جب اسے کچھ پتہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ جب اسے پتہ ہی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، اس کے لیے وہ مائنڈ لیس چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ irrational چیزیں ہیں، اس کے لیے وہ ایک عادتاً چیزیں ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی ان سے وہ انرجی نہیں لے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے what can be done is کہ آپ لوگ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد، مہینے بعد کوئی ایسی سیریز سنا کریں۔ میں آپ کو ایک ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں، جس نے انگلش میں سننی ہے اس کے لیے ایک سیریز ہے فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، فائنڈنگ پلیجر ان صلاح۔ یہ استاد باجوڑ ہیں، ان کا نام BAAJOUR باجوڑ ہے، اینڈ ہی از اے سیرین۔ بڑے ہنس مکھ، آپ ان کا لیکچر سن کے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہی از آلویز اسمائلنگ اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں، اور نماز کی فضیلت، نماز کے فائدے بتاتے ہیں۔ آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ یار میں تو اتنا اچھا کام ماشاءاللہ کر رہا ہوں، تو مجھے تو خوش رہنا چاہیے زندگی میں۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ وہ اذکار کر رہا ہے، سارے اذکار کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ پریشان ہے، اس کے بعد بھی وہ سٹریسفل ہے، پھر قصور اس کا ہے۔ اذکار کے نفسیاتی فائدے نہیں وہ اٹھا رہا، ٹھیک ہے۔ اذکار کا ایک ایلیمنٹ روحانی ہے کہ ٹھیک ہے آپ تسبیح کر رہے ہیں، اس کا روحانی فائدہ ہو جائے گا، آپ کو شیاطین سے اللہ بچا لے گا اور جو بھی ہے۔ ایک اس کا نفسیاتی فائدہ ہے کہ آپ فیل تو کریں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ فیل تو کریں۔ دیکھیں ایک بندہ علم حاصل کرنا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا۔ اب یہ خوش ہونے والی بات ہے، اب آپ اس پہ بھی خوش نہ ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو بھی فیل نہ کریں، تو یہ پھر قصور ہمارا ہے۔ اور یہی ہماری کلاس کا ٹاپک ہے کہ ایموشنز کو فیل کرنا پڑتا ہے۔ نیگیٹو انسان نیچرل ہے، نیگیٹیوٹی میں زیرو محنت ہے۔ آپ بیٹھے ہوں گے بالکل فارغ، نیگیٹو ہو کے اٹھیں گے، پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، یہی جہاد بن نفس ہے، یہی ٹیسٹ ہے اس دنیا میں، یہی ٹیسٹ ہے۔ پازیٹیو رہنے کے لیے محنت ہے، اور نیگیٹو بندہ نیچرلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹھا بیٹھا نیگیٹو ہو جائے گا، بیٹھا بیٹھا نیگیٹو خیالات شروع کر دے گا، کیونکہ اس کا سروائیول موڈ آن ہوگا، بیٹھے بیٹھے برین کا ایک پورا نیٹ ورک ہے وہ آن ہو جاتا ہے۔ تو پازیٹیو ایموشنز کلٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرنے پڑتے ہیں۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں اچھا، تو آپ کی باڈی بڑی محنت کر کے اس کھانے میں سے پازیٹیو نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے، جیسے آپ گاجر کھائیں گے، آپ ویجیٹیبلز کھائیں گے، ایپل کھائیں گے، اس میں سے وائٹامن اے، وائٹامن سی،
اس طرح کی چیزیں باڈی ایکسٹریکٹ کرتی ہے، پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے پازیٹیو سچویشن سے وہ پازیٹیو ایموشنز ایکسٹریکٹ کرنے ہیں، ان کو ایکسٹریکٹ بھی کرنے ہیں، پھر کلٹیویٹ بھی کرنا ہے، اس کو گرو بھی کرنا ہے۔ جیسے گارڈننگ ہوتی ہے، گارڈننگ میں آپ خیال رکھتے ہیں، پودے کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ ایک پازیٹیو ایموشن اب بلڈ ہو گیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا خیال کیسے رکھنا چاہیے کہ اب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے نیگیٹو انرجی سے، نیگیٹو لوگوں سے، جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے بس میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو طریقہ آنا چاہیے ٹو ری بلڈ دیٹ پازیٹیو ایموشن۔ اگر وہ ختم ہو رہا ہے، جیسے آپ میں گریٹیٹیوڈ بلڈ ہو گیا ایک دن، اب آپ کو لگ رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو نماز ہے گریٹیٹیوڈ بلڈ کرنے کے لیے۔ جب آپ سجدہ کریں گے گریٹیٹیوڈ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نماز کو اگر آپ سمجھ لیں تو یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے پازیٹیو ایموشنز کو دوبارہ بلڈ کرنے کا، دوبارہ ریجوینیٹ کرنے کا، دوبارہ ان کو کلٹیویٹ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایک ریڈ کیپ گرین کیپ سے ایک بات ثابت کی تھی کہ پازیٹیو ایموشنز ہمیشہ زیادہ یوزفل ہوتے ہیں، پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ افیکٹو ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کے پاس دو چوائسیز ہیں کہ ریڈ کیپ پہن لیں اور پرابلمز ایلیمینیٹ کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں، یا گرین کیپ پہن لیں اور پازیٹیو چیزیں انسٹل کرنے والے سپر ہیرو بن جائیں۔ تو زیادہ اسٹرانگ سائڈ گرین کیپ ہے، ریڈ کی بھی ضرورت ہے، لیکن گرین کیپ زیادہ اسٹرانگ اس لیے کیونکہ جب آپ ہیلتھ پہ کام کریں گے تو النس خود بخود ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ النس کو ایلیمینیٹ کرنے کی طرف زیادہ توجہ دیں گے تو یس میں بھی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی، بٹ نیسیسریلی ہیلتھ نہیں آ جائے گی، آپ ایک نیوٹرل سیٹ پوائنٹ پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی النس ایلیمینیٹ ہو جائے گی بٹ ہیلدی آپ نہیں ہو جائیں گے۔ اس لیے آلویز ریمبر پازیٹیو سائڈ ہمیشہ زیادہ حاوی ہوتی ہے، اسی لیے ہمارا دین پازیٹیو ایموشنز پہ بہت زور دیتا ہے، پازیٹیو رہنے پہ بہت زور دیتا ہے۔ بدگمانی، بد زنی نہ کرو، حسن زن دو، لوگوں کو جو ہے نا وہ ایکسکیوزز دو، پازیٹیو رہنے کی کوشش کرو، بیکاز یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور انرجی۔ یہ ہمارا دین اس کا ہمیں حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، دیکھیں اب ایک بندہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ سب سے اسٹرانگیسٹ پازیٹیو ایموشن لو ہے، لو کانکرز آل، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے وہ نیگیٹو ایموشنز اپنے اوپر زیادہ حاوی کر رہا ہے، تو اس سے گناہ چھوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل گلٹ ایک نیگیٹو ایموشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صرف گلٹی کرا رہے ہیں اپنے آپ کو گناہ چھوڑنے کے لیے، یا ڈسگسٹ گلٹ، یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیڈنس ایک نیگیٹو ایموشن۔ اب ایک بندے سے گناہ ہوا، وہ اتنا سیڈ ہو گیا کہ وہ سیڈنس اسے ہوپلیسنس کی طرف بھی لے گئی کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے کئی بار کوشش کی ہے، اٹس اوور۔ اسی طرح وہ گلٹ میں بھی اتنا زیادہ آ گیا کہ بس اب اللہ تو مجھے چھوڑے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی اب تو میں گیا، اب تو میں گلٹ کی اتنی انتہا ہے کہ میں اللہ کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ اسی طرح اس نے ڈسگسٹ بھی اپنے اوپر حاوی کر لی بہت زیادہ۔ تو کیا ہوگا؟ اٹ ول ناٹ ہیلپ دیٹ پرسن ٹو کم آؤٹ، رادر وہ بندہ نمازیں بھی چھوڑنے لگ جائے گا، وہ بندہ دین پہ جتنا عمل کر رہا تھا اس سے بھی دور چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس کو منافق فیل ہوگا، نفاق فیل ہوگا، جو کہ کبھی کبھی فیل ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے نفاق کو حاوی کر لیا اپنے اوپر، تو آپ مجھے بتائیں آپ کو وہ چیز کیا ہیلپ کر رہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ آپ کو اللہ سے اور ڈسٹنس کر رہی ہے، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ اچھے خاصے لوگ ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں کیونکہ نیگیٹو ایموشن وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اور برین جو ہے نا وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، ہمارا جو سب کانشیس ہے اس کو ایکسکیوزز چاہیے ہوتے ہیں، اس کو پہلے ہی گناہ کرنے کے بہانے چاہیے، اب اس کو اور بہانے مل گئے کہ ہوپ لیسنس بھی ہے، گلٹ بھی ہے، ڈسگسٹ بھی ہے، سیڈنس بھی ہے، تو بس اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا۔ اب ایک تھوڑی سی آپ اپروچ چینج کریں، میں آپ کو پازیٹیو ایموشنز کی پاور بتاتا ہوں۔ کئی لوگوں کو الحمدللہ، بلکہ میں نے خود اپلائی کر کے دیکھا ہے، آپ اللہ کے لو کے بارے میں زیادہ سوچا کریں، بجائے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات ہی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے اب تو میں بالکل ہی ڈسلوائلٹی کر دی اللہ سے، اب تو میں گیا، اب تو میں کھلے عام اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہا ہوں۔ آپ اس کو ریپلیس ذرا کر کے دیکھیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ سٹل لوز می، اللہ تعالیٰ اتنے چانسز دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری سچویشن کو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ اگر اس نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے تو دیر از اے لاجک بیہائنڈ اٹ, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر میرے عیب چھپائے ہوئے ہے تو جتنا آپ اللہ کا لو انکلٹیویٹ کریں گے اپنے اندر, کلٹیویٹ کریں گے, انکلکیٹ کریں گے, وہ چیز آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی ایک سچویشن سے باہر آنے. یہ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, اور اس کی میں آپ کو ایکسرسائز بھی بتاتا ہوں. ڈیلی 3 گریٹیٹیوڈ, وٹ یو آر گریٹفل فور, وہ لکھیں 3 چیزیں ڈیلی. یہ ایک ہفتے کے لیے پریکٹس کریں کہ 3 تھنگز آئی ایم گریٹفل فور. گریٹیٹیوڈ آپ کے اندر انکلکیٹ ہوگا. پھر آپ وہ چیزیں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثبوت کیا آپ کی زندگی میں. بھئی کوئی تو ثبوت ہوں گے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کو یاد کر کے آپ میں محبت انکلکیٹ ہوگی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنبھالا ہوا ہے, وہ چیزیں یاد کر کے آپ کو اللہ کا لو انکلکیٹ ہوگا. جتنا آپ اللہ کا لو انکلکیٹ کریں گے, آپ دیکھیں آپ کو گناہ سے نکلنے میں زیادہ جو ہے وہ مدد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ پازیٹیو ایموشنز بہت کمال کرتے ہیں انسان کی نفسیات پہ, اس کی ایک سچویشن سے نکلنے پہ. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو مثالیں بھی انشاءاللہ آج دوں گا کہ انبیاء کس طرح سے ہر چیز میں پازیٹیو دیکھنے کی جستجو کرتے تھے اور اس کے بعد پازیٹیو ہو بھی جاتے تھے. اس سے پہلے ایک اور میں نے آپ کو چیز پڑھائی تھی کہ آپٹیمسٹک تھنکنگ ورسز پیسمسٹک تھنکنگ. میں نے آپ کو کچھ اس میں ڈفرینسز بتائے تھے, وہ کسی کو یاد ہیں وہ ڈفرینسز کیا ہے؟ آپٹیمزم ورسز پیسمزم جو تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے. جی مثلاً پرماننٹ سے کیا مراد ہے؟ کہ اگر کسی آپ بزنس گر گیا ہے, جو آپ نے ایگزامپل دی تھی, تو ٹیمپرری Yes. آپٹیمزم یہ سوچے گا, اگر آپٹیمسٹک سوچو گے تو آپ یہ سوچو گے کہ یہ تو بھی ٹیمپرری ہے, یہ رک جائے گا, Right. ایمان زیادہ کریں گے, اور صحیح سوچیں گے کہ اگر میں اس کو کس اسٹیجز کے تھرو جو ہے اس کو واپس لے کے آ سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کر دوں واقعوں کے لیے کہ جو پیسمسٹ ہوتے ہیں نا, جو ہر چیز میں نیگیٹو ڈھونڈتے ہیں, وہ پرماننس کے قائل ہوتے ہیں. ان کا جو تھنکنگ پیٹرن ہوتا ہے وہ چیزوں کو, حادثات کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. کہ جیسے میرج فیل ہو گئی تو وہ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اب پوری زندگی فیل ہے, اب ایوری تھنگ از گون, ٹھیک ہے, اور میں ہر چیز میں فیل ہوں, ہر چیز میں فیل ہوں. جبکہ آپٹیمسٹک جو ہیں لوگ, ان کا تھنکنگ سٹائل ہوتا ہے ٹیمپرری, کہ یہ ایک ٹیمپرری پرابلم تھا, ہو گئی بات, غلطی ہو گئی. دیکھیں سبحان اللہ, اگر آدم علیہ السلام پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل ہوتا ہمارے باپ کا, اور درخت سے کھا کے جو ان سے غلطی ہو گئی, وہ اپنے آپ کو کمپلیٹ فیلئر سمجھتے اور وہ اتنے گلٹ میں چلے جاتے, تو نہ وہ شاید وہ توبہ کرتے اللہ سے, اور ہیومن ریس وہیں پہ ختم ہو جانی تھی. ٹھیک ہے, اتنی بڑی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے ہوپ پکڑا اور انہوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا کہ یہ ایک حادثہ تھا, یہ ایک واقعہ تھا, اس کی ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ایک. اور لائک سمر جو کہ آپٹیمسٹک ہوگا, وہ کسی بھی سچویشن کو اسی تک, اس کے ہی سرکمسٹانسز تک لمیٹڈ رکھے گا کہ یہ نتائج اس لیے نکلے کیونکہ یہاں پہ یہ غلطی ہو گئی. صحیح. جبکہ پیسمسٹک انسان سمجھے گا کہ وٹ ایور آئی ٹرائی ٹو ڈو, کچھ نہ کچھ خراب ہی ہو جائے گا. اس کو بالکل صحیح. پورا جرنلائز کر دے گا کہ یہ تو ایسا ہی ہوگا جب بھی نہ کچھ. جی, لوکل ورسز پرویسو کہہ لیں, اسپیسیفک کہہ لیں, جنرل کہہ لیں. ٹیمپرری ورسز پرماننٹ ہے کہ دس ول پاس, اور پرماننٹ ہے کہ دس ول لاسٹ فار ایور, یہ چیز اب مجھے ہارم کرتی رہے گی. اور لوکل ورسز پرویسو یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے, اٹ اونلی ریلیٹس ٹو دس اسپیسیفک پوائنٹ, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ ادر ڈپارٹمنٹس انلیس میں ان کو الاؤ کروں ادر ڈپارٹمنٹس کو افیکٹ کرنا. اور پرویسو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہو گئی ہے, نقصان جو ہو گیا ہے, اٹس گوئنگ ٹو انڈرمائن ایوری تھنگ, اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. اور تیسرا کنٹرولیبل اور انکنٹرولبل. لائک پیسمسٹک یہ ہوگا کہ اس کو لگے گا کہ اب اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے, بٹ جو آپٹیمسٹک اپروچ ہوگی اس میں وہ جو بھی کر سکے گا, چاہے حضرت مریم نے اگر وہ اسٹیم بھی موو کیا تھا. ایگزیکٹلی, دیر از آلویز سم تھنگ یو کین ڈو. یاد رکھیں, جب کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر ہی سکتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی طرح. جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اللہ میں اتنا فقیر ہو چکا ہوں کہ ہر خیر کا میں طلبگار ہوں. تو یہ تو بندہ کر ہی سکتا ہے, رائٹ. کنٹرولبل ورسز انکنٹرولبل. جی, اور چوتھا ہر چیز کو پرسنلی لینا, ہر چیز کی غلطی میرے بھی بلیم لینا پڑے. بالکل, پرسنل ورسز ناٹ پرسنل. پرسنل ہے
इट्स मी, इट्स माई फॉल्ट, और ये एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन भी होती है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं फॉल्टी थिंकिंग को, और उसमें से एक डिस्टॉर्शन है कि उसको हम कहते हैं बायस, वो मेरे जहन से अभी नाम निकल गया, एनीवे वो यही जी, पोलराइजेशन कह लें हर चीज़ को, जो है ना वो एक्सट्रीम्स एंगल से देखना, वो उसका एक ख़ास बायस होता है कि कंट्रोल बायस है, मेरे ख्याल कंट्रोल बायस उसको कहते हैं, कि यू थिंक कि यू शुड कंट्रोल एवरीथिंग, उससे आप पे स्ट्रेस आता है, आप पे बर्डन आता है। देखें आजकल पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो इतना परेशान इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि शायद वो ये समझते हैं, स्पेशली मदर्स माजरत के साथ, कि हर चीज़ उन्होंने कंट्रोल करनी, हर चीज़। कभी कभी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, आपको एक्नॉलेज करके अल्लाह के हवाले करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचेंगे ये भी बंदा मेरी वजह से, मेरी ही कोई गलती होगी कि ये मामला ख़राब हो रहा है, बच्चे भी मेरी वजह से, ये भी मेरी वजह से, वो भी मेरी वजह से, और इन सब को मैंने ठीक करना है, तो आप खुश नहीं रह सकेंगे। ठीक है, तो ये है वो पर्सनल वाला एक थिंकिंग स्टाइल। और ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल नॉट पर्सनल है कि मेरी भी फॉल्ट है लेकिन दिस इज़ नॉट एंटायरली माई फॉल्ट। ठीक है, उसको हम इस तरह भी कहते हैं कि जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं ना, वो इंटरनल रीजंस फाइंड करते हैं फॉर इवेंट्स, इंटरनल, कि मेरी क्या गलती है, मेरी वजह से कुछ हो रहा है। और जो ऑप्टिमिस्टिक है वो थोड़ा सा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे मैं आपको मिसाल दी थी, किसी का इंटरव्यू फेल हो गया, अब वो बहुत अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर करके गया, अब जब इंटरव्यू फेल हुआ तो वो ये सोचे कि मैं नालायक हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं था, मेरी तैयारी भी नहीं थी, और बस अब मेरा हर इंटरव्यू फेल होगा। तो ये वो पर्सनल वाली एग्जांपल है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा इसको एक्सटर्नल फैक्टर्स के मुताबिक देखे कि यार क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हुए थे, ठीक है ना, या जो है वो इंटरव्यूअर जो है उसका रवैया ठीक नहीं था, समथिंग लाइक दिस, और वो होगा भी, देयर मस्ट बी सम रीज़न, तो फिर वो बेहतर है कि आगे बढ़ सकेगा उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये चार मैंने जो है ना वो आपको चीज़ें